بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علماء اکرام سے جب بھی کوئی مسائل پوچھے جاتے ہیں تو ایک عالم اور جواب دیتا ہے، دوسرا عالم اور جواب دیتا ہے اور تیسرا عالم کوئی اور بات کرتا ہے۔ ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کی بات کو ہم درست سمجھیں؟ اصل میں یہ ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر کوئی نہ کوئی پنگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم فرار اختیار کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں فلانا عالم یہ بات کر رہا ہے، فلانا مولوی یہ بات کر رہا ہے، تو ہم اصل میں فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور فرار اختیار کرنے کے لیے جو ہم کندھا استعمال کرتے ہیں پھر علماء کرام کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قرآن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن فہمی کے باب میں، تو وہاں پر بھی ہمارا بعض کا رویہ اسی قسم کا ہو جاتا ہے، اور بڑے جو پرابلم ہیں ان پرابلم کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض کا لوگ قرآن کے علوم سے بہتر طریقے سے آشنا نہیں ہوتے، ان کی معرفت نہیں حاصل کرنا چاہتے، اس بارے میں کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے، اور وہ سمپل بعض کا اردو کے تراجم دیکھتے ہیں تو اردو کے تراجم کے مطابق جتنا ان کا علم ہوتا ہے یا جتنا ان کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر جب کچھ مشکل مراحل آتے ہیں تو وہاں پر جب ان کو پریشانی آتی ہیں تو وہ خود ہی غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس وقت جو ان کا ایک خاص قسم کا اجتہاد ہے وہ اسی پر کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے غور و فکر کیا اور مجھے اس کا یہ نتیجہ لگتا ہے تو میں ہی عالم دین ہوں اور میری بات کو مانا جائے، اور پھر وہ اس کو انسسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک نئی جو فضا ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ قرآن سمجھنا تو آپ پر لازم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو تو قرآن فہمی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو بنیادی چیز ہے اللہ کے رسول جو لے کر آئے اور اللہ نے جو چیز مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، وہ قرآن کریم ہے، تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کن علوم کا ہونا ضروری ہے، اور ہم علماء اکرام سے آج یہ گفتگو کریں گے کہ بعض اوقات جو وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان جو بن جاتا ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے ہم کیسے نمٹیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے جید علماء اکرام کا ایک بہت ہی شاندار پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سے وابستہ ہیں، بہت نامور اور جید عالم دین ہیں، اکثر ٹی وی چینل پر آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان امت واحدہ پاکستان کی سربراہ ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب، بہت سی ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے ہیں، بہت سے اہم ایشوز پر ان کا نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت شکریہ شہیدی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب شہباز علی عباسی صاحب، اور یہ یہاں الحمد یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور اس موضوع پر ان کا بہت بڑا کام ہے۔ بہت شکریہ شہباز صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن تو ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہم حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو معنی ہیں، مفہوم ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ اس اہم پروگرام اور اس اہم موضوع پر آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا آخری کلام اپنے بندوں کے نام۔ صحیح۔ یہ جو اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ کا کوئی بھی کلام وہ مشکل نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ ٹھیک۔ اللہ کا کلام چونکہ بندوں پر سمجھنا لازم ہے تو ظاہر بات ہے وہ آسان ہوگا تو بندے سمجھیں گے۔ صحیح۔ اس کے لیے قرآن پاک میں جا بجا ایک بات کہی گئی ہے، بلکہ ایک صورت میں تو کئی مرتبہ کہی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صحیح۔ یہاں سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ قرآن سمجھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن فہمی کے اصول آسان ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میدان کے اندر آنے والا؟ صحیح۔ اب بات یہ کہ ہم اجمی لوگ ہیں، لا محال ہے کہ جو صاحب زبان ہوتے ہیں اور جو صاحب زبان نہیں ہوتے ان میں فرق ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم چونکہ صاحب زبانی عربی لوگ نہیں ہیں تو ہم اگر تھوڑی سی بھی معمولی سی محنت کریں، عربی کے بنیادی قواعد کو اگر ہم سیکھ لیں، بنیادی قواعد کو، جس طرح ہم انگلش کے ٹینسز سیکھتے ہیں یا باقی علوم سیکھتے ہیں، اس طرح کے بنیادی چند چیزیں ہم عربی کی سیکھ لیں تو قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کیونکہ میری زندگی کا تجربہ نہیں، لاکھوں زندگیوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن سب سے آسان کتاب ہے۔
صحیح. لیکن وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کر سمجھنا چاہتے ہیں. صحیح. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے جب کہ جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم پیغمبر بھیجا کہ جس جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی دعا تھی، یعلمہ الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. میں کہ صرف کتاب نہیں آئی، کتاب کو سمجھانے والا بھیجا ہے. اس نے کتاب کی کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو. صحیح. دو طریقے سے سمجھایا، ایک تو اپنی زبان سے سمجھایا اور ایک اپنے عمل کے ذریعے سمجھایا. معمولی سی محنت کر کے، جتنی ہم دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم کے حوالے سے بہت بڑی محنت کرتے ہیں، دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے بہت بڑی محنت کرتے ہیں، اس کا عشر اشیر بھی اگر ہم ادھر محنت کریں اور بنیادی قواعد اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو قرآن فہمی ہمارے لیے انتہا درجے کی آسان ہوگی. میرا دعویٰ یہ ہے، آج کل کے دور میں ویسے بھی جدید طریقے سے قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، اس کے تراجم کو سکھایا جا رہا ہے، اس کی معنی کو سکھایا جا رہا ہے، اور یہ چند دنوں کے اندر اگر بندہ محنت کر لے تو قرآن سیکھنا بہت آسان ہے. الا یہ کہ ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک انداز، ایک رخ، ایک اندر کی جو کیفیت ہے وہ اگر حاضر ہو تو انشاءاللہ قرآن سیکھنا مشکل ہے. آپ اگر سیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل بہت نہیں ہے آسان قرآن سیکھنا. بہت آسان. اچھا علامہ امین شہیدی صاحب، ایک تو یہ نا کہ قرآن میں نے خود اپنے لیے سیکھنا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا خطاب کرتا ہے، کیا بات مجھ سے کرتا ہے. ایک یہ کہ وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کے لیے کن علوم کا جاننا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ایک بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو علمی بھی ہے، فکری بھی ہے اور سوچنے کی دعوت دینے والا موضوع بھی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے والے حصے پر جو آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے سوال کیا تھا، وہیں سے اس کو پھر میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، قرآن کریم کس پر اترا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. رسول کریم معلم انسانیت ہے. کیا قرآن کو بغیر رسول کے سمجھنا آسان تھا؟ نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے قرآن سارے کا سارا سمجھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں ہیں. آسان کس حوالے سے ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیات جو انسان کو سادہ زندگی میں اوامر اور نواہی کا بتاتی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا کرو گے انسان بنو گے، ویسا کرو گے حیوان بنو گے. یہ چیزیں کوئی بھی آدمی پڑھے تو اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا کل قرآن یہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن کے اسرار ہیں، قرآن کے رموز ہیں، قرآن میں حکمتیں ہیں. وہ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے وہ ظاہری احکام نہیں ہے. ظاہری احکام تو جو بھی سنے فوراً اس کو سمجھ آ جاتی ہے. آمروا بالمعروف سمجھ آ جاتی ہے، صلو سمجھ آ جاتی ہے، اچھا آتوا الزکوٰۃ سمجھ آ جاتی ہے، اقیم الصلاۃ سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس کی گہرائی، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے لیے پھر آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے اس کی طرف جو صاحب قرآن ہو. اور صاحب قرآن نبی کریم کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے اپنے دور میں جب ایک صاحب آئے کہیں دیہات سے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، بس مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. فرمایا قرآن کی یہ آیت ازبر کر لو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت سنی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا، نکل گیا. اصحاب تشریف فرما تھے، کہا کہ یا رسول اللہ بڑا بے ادب انسان تھا، تو آپ سے آگے کچھ پوچھا ہی نہیں، آپ دل کھول کر بیان کرنے کے لیے تشریف فرماتے ہیں. اسی ایک آیت پر اکتفا کیا، چلا گیا. فرمایا کہ یہ آیا سائل بن کر تھا، گیا فقیہ بن کر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو یہ پتا چل گیا کہ میں صرف ان دو آیات پر اگر عمل کروں، ان دو آیات کو دل میں بٹھا لوں تو میری زندگی روشن ہو جائے گی اور نورانی ہو جائے گی. کہ انسان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، خیر چاہے ذرہ برابر ہو سامنے آئے گا، شر چاہے ذرہ برابر ہو اللہ سامنے لے کر آئے گا. اب میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو مجھے بھگتنا ہے وہ کیا ہے، یا جو مجھے ملنا ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی بالکل صاف اور ستھری ہو جاتی ہے. اچھا یہ ہے اس کے ظاہری احکام جس کو انسان نے سمجھنا ہے، اور یہ بڑا آسان ہے. اس حوالے سے اگر آپ قرآن کریم کی نصیحتوں کو دیکھیں تو ایک عیسائی بھی سمجھ سکتا ہے، یہودی بھی سمجھ سکتا ہے، ہندو بھی سمجھ سکتا ہے، دہریہ بھی سمجھ سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ اس کے اسرار کی بات کریں گے،
اس کے متشابہات کی بات کریں گے، چونکہ قرآن کریم میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ خود ان علوم کے ذریعے سے جو اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ان علوم کے ذریعے سے آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ ایک مفسر کا کہا ہوا اور ایک رسول کا کہا ہوا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ رسول صاحب قرآن ہے، چونکہ مخاطب اول رسول کریم ہے، اس لیے رسول کریم جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ کا بیان ہے، کوئی اس میں ذرہ برابر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، شک ہوا تو آپ نکل گئے۔ لیکن جب ایک مفسر بیان کرے گا وہاں پر آپ کو اختلاف کا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفسر نے جو بیان کیا وہ اس کی سوچ اور اس کا فہم ہے قرآن کے حوالے سے، اس کا فہم حجت اس کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رہنمائی ضرور ملتی ہے، چونکہ وہ بہرحال آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس میں ایک بات عرض کروں، اور یہ انتہائی اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے وصیت کی امت مسلمہ کو، وہ کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ٹھیک، یہ تمام عالم اسلام کی متفقہ حدیث ہے نا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گراں قدر ترین چیزیں، ثقلین، بڑی بھاری چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، گمراہ کبھی نہیں ہوگے۔ کیوں؟ یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن کریم کا نام گلے میں لکھ کر ڈالنا ہے، یا اہل البیت کے ناموں کی تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا؟ نہیں، قرآن کا فہم یا نبی کو ہے یا آل نبی کو ہے، اس لیے نبی سے جب پوچھو گے تو وہی چیز بعد از نبی آپ آل سے پوچھو گے، اس لیے کہا یہ دونوں ساتھ ہیں، حتیٰ یردا علی الحوض، جب تک یہ حوض کوثر تک نہیں پہنچتے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن وہی بیان کرے گا جو اہل البیت بیان کرتے ہیں، اہل البیت وہی بیان کریں گے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ لہٰذا فہم قرآن کے لیے جہاں آپ کو ان علوم کی ضرورت ہے، وہیں پر نبی کریم کی احادیث کی ضرورت ہے مستند، وہیں پر اہل البیت سے منقول ان روایات کی ضرورت ہے جو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں بیان کی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ساتھ میں جمع ہو گئیں تو آپ قرآن کریم کے مفاہیم کی گہرائیوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اپنے فہم کے مطابق۔ چونکہ قرآن کریم ایک بحر بیکراں ہے، نہج البلاغہ میں قرآن کریم کے حوالے سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے جملے آپ پڑھیں، اس کا ظاہر خوبصورت ہے، باطن اتنا عمیق ہے کہ اس کی پرتیں ہیں، ہر انسان اپنی فکری سطح کے مطابق کوئی ایک پرت کھولتا ہے اور سمجھتا ہے۔ جتنا آپ پرتیں کھولتے چلے جاتے ہیں، گہرائی میں چلے جاتے ہیں، ویسے ہی آپ کو 70 مزید پردے نظر آتے ہیں، اس سے آپ گہرائی میں جاتے ہیں، پھر نئے پردے، اس کے بعد آپ گہرائی میں جاتے ہیں، نئے مفاہیم۔ یہ جو انسان اپنے مقام فکری حوالے سے، سوچ کے حوالے سے بلند کرتا چلا جاتا ہے، اپنا دل پاک کرتا چلا جاتا ہے، تو اس پر پھر قرآن کے اسرار اور رموز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے جو باقاعدہ کہیں پر شاگرد نہیں تھے، لیکن اپنے باطن کی پاکیزگی کی وجہ سے، طہارت روح کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اپنے تزکیہ نفس کی وجہ سے، جو کہ قرآن کے نزول کا اور انبیاء کی بعثت کا ایک بہت بڑا ہدف ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ وہ جب قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے تھے تو وہ آیتوں کے مفاہیم ان کے اندر منتقل ہو جاتے تھے۔ ایسے بزرگ آج بھی ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں اہم ہیں، مختصراً فہرست بات میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، خود قرآن کریم سے آپ کا انس۔ نمبر 2، نبی کریم کی بتائی ہوئی اس روش کے مطابق خود نبی کے کلام اور نبی کے بعد آل نبی اور اہل البیت کے کلام کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے استفادہ کیا جائے۔ 2، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، انسان جتنا اندر سے باطن سے پاکیزہ ہوگا، اللہ کے بھیجے ہوئے اس کتاب کے مفاہیم اس پر عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ صحیح، بہت خوب اور بڑی تفصیلی ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کی اور بڑی چیزیں وضاحت ہو گئی اس کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، امین شہیدی صاحب نے اور علامہ عتیق الرحمان شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سیکھنا کیسے چاہیے اور کن سے سیکھنا چاہیے، یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، تو فزکس کے لیے کچھ علوم ہیں
کہ آپ کو بنیادی طور پر وہ علوم جاننا ضروری ہیں. کیمسٹری کے لیے ہمیں کچھ علوم ہیں، وہ علوم جاننا ضروری ہیں. تو قرآن پڑھنے کے لیے وہ کون سے علوم ہیں؟ مطلب جیسے لغت کا علم ہے، اچھا معنی کا جو علم المعانی ہے وہ ہمیں تو کتنے علوم ہیں جو ہم سیکھیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی کو پڑھا بھی سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداً تو ناد تحسین کے مستحق ہیں آپ کہ آپ نے آج ایک ایسا خوبصورت اور علمی موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے. بہت شکریہ. اور سیکنڈلی جو میرے دوسرے یعنی دونوں پارٹیسپنٹس نے گفتگو کی، پہلی گفتگو کا مقصد تھا نزول قرآن کی طرف، صحیح کہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو میں بالکل ان شارٹ کہہ دوں تو 3 ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں. نمبر فرسٹ کہ قرآن خود اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ میرے نازل ہونے کا ایک مقصد کیا ہے، کہ رتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے، اب اس رتل القرآن ترتیلا کو صرف قراءت سے ہم نے جو ہے وہ نہیں تعبیر کرنا. اس کی اگر آپ وضاحت کی طرف چلے جائیں تو رتل القرآن کی ضمن میں صرف ایک روایت آپ سامنے رکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کیا تھا کہ ہم کریم آقا علیہ السلام سے جب 10 آیتیں سیکھ لیتے تو اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب ہم کیا کرتے ان پر عمل کر لیتے. ٹھیک ہے، اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں اور عمل بالقرآن ہے. اور مشہور روایتیں بہت ساری حضرت عمر فاروق کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ عمل بالقرآن. وہ قرآن کو سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فہم کی بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کرو؟ سمجھو. یہ وہ باتیں ہیں جس کی طرف ہمارے اہل العلم جاتے ہیں. وہ لوگ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جن کو اللہ رب العزت فقاہت نصیب کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حبر الامہ کے نام سے ہمارے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیات جو ہے وہ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. اب آئیے دوسری طرف کہ کن علوم کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، کون کون سے ایسے علوم ہیں. میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم قرآن فہمی چاہتے ہیں خود بھی اور کسی دوسرے کو سکھانا چاہتے ہیں تو قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سے ہی مدد لی جائے گی. مثلا ایک جملہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض جو ہے وہ بعض کو کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں ان شارٹ دیتا جاتا ہوں. پہلی ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انعام کیا. اب قرآن دوسرے مقام پر اس کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں ایک تفصیلی نقطہ بھی ہے اور علم کی بات بھی ہے کہ ضالین اور غیر المغضوب علیہم ان دونوں کو الگ الگ کیوں کیا گیا؟ ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہود لیے جاتے ہیں اور ضالین سے مراد جو ہے وہ نصارہ لیے جاتے ہیں. اب جو یہود تھے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کیسے پہچانتے تھے؟ کما یعرفون ابناءہم کے لفظ قرآن میں، کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر ان کے اندر کیا تھا؟ عناد تھا، سرکشی تھی، بغض تھا، جس کی وجہ سے وہ کریم آقا کی مائیت پہ نہیں آنا چاہتے تھے، آپ کا قلادہ جو ہے وہ نہیں پہننا چاہتے تھے. مگر اس کے برعکس جو ضالین جن کو ہم کہتے ہیں گمراہ لوگ ہیں وہ کون تھے؟ نصارہ تھے. ان کی وجہ کیا تھی؟ کہ نہ انہوں نے ریسرچ کی، نہ انہوں نے تحقیق کی، نہ ان کے پاس علم ہے. ٹھیک، وہ بس ایک عام غفلت میں پڑے ہوئے کہہ دیتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو قرآن نے دوسرے مقام پر کیا کر دی؟ وضاحت کر دی. یہ کون سا ہے؟ پہلا اصول ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. کون سا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ بعض قرآن جو ہے وہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. اب دوسری طرف آئیے کہ تفسیر القرآن بالحدیث، ایک مشہور کریم آقا کی حدیث کا مفہوم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن بھی بخشا گیا اور اس کے مثل بھی جو ہے وہ بخشا گیا. امام شافعی کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، ٹھیک، اس کو سمجھنے کے لیے سنت جو ہے وہ لازم ہے، مگر سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی محتاجی نہیں ہے. ٹھیک، اب اس جملے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات الاحکام ہیں ان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کس کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم سنت کو قرآن سے علادہ کر دیں تو قرآن فہمی نہ صرف ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے سرے سے. اس سے آگے بڑھیں. تیسری چیز کیا ہے کہ تفسیر القرآن بِأَثْرِ صحابہ، یعنی صحابہ کے آثار سے قرآن کو سمجھنا. اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ مثالیں بھی دیتا جاؤں گا. پہلے میں اصول آپ کو سارے جو ہے وہ سنا دوں. اس کے بعد کیا ہے کہ تفسیر القرآن بالتابعین. مجاہد بن جو ہے ان کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نے جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود ان جیسی شخصیات سے جو ہے اس کی تفسیر نہ سن رکھی ہو. اب اس سے آگے نکلیں جی. تفسیر اس کو سمجھنے کے لیے جاہلی جو تمدن ہے
اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا والذین یکنزون الذھب والفضہ، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کنز سے مراد کیا لی جائے گی؟ اس کنز سے مراد اس وقت جو ہے عمومی طور پہ کیا لیا جاتا تھا؟ مال لیا جاتا تھا، جس کی کریم آقا علیہ السلام نے جو ہے وضاحت کر دی تھی کہ جب تم اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ دے دیتے ہو تو وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آگے نکلے قواعد اللغہ کی بات ہوتی ہے کہ عربی کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو قواعد کا پتہ ہونا چاہیے، صرفی اور نحوی قواعد سے آپ واقف ہونا چاہیے، آپ کو امر نہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو وجوب کا پتہ ہونا چاہیے، کس چیز سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، یہ سارے قواعد جو ہے وہ ضروری ہیں۔ آگے نکلیں تو ایک اور خوبصورت اصول ہے کہ سیاق و سباق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ سیاق و سباق کو سمجھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن پیچھے سے کس موضوع کو لے کر چل رہا ہے، کس یعنی ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، آگے قرآن کیا بیان کر رہا ہے، تو آپ کو قرآن سمجھنا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ قرآن کے منشا تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے نکلیں تو ایک ہے تعامل امت، ٹھیک، یہ عام سا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ جو ہے وہ آج کسی جگہ کھڑے ہوں، ہم کہیں جی عصر کی 3 رکعتیں، کیا کوئی مان لے گا؟ نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک، فرض کے اعتبار سے، اور اس میں اگر 4 آپ سنت غیر موقدہ ملا دیں تو یہ 8 ہو جاتی ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا، عام سی مجلس میں آپ کہیں۔ پھر کتب سماویہ کی بات بھی ہے، جب آپ قرآن کو کتب سماویہ کے سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ مثلا تورات کے اندر جو ہے اس کا جو کتاب پیدائش ہے اس میں دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دن کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور 7ویں دن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آرام کیا ہے۔ قرآن نے اس کی نفی کی کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ 7ویں دن آرام کی ضرورت نہیں تھی، کیوں کہ اس کی تو یہ طاقت ہے، اس کی تو یہ قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کن فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کمپیریٹیولی جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک تو قرآن کی حقانیت اور قرآن کے حوالے سے آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن جو تتمہ بن کے آیا ہے اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو اخبار احاد کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن فہمی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو آسان انداز میں، سہل انداز میں کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ان علوم کے اوپر آپ کی دسترس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہماری ناظرین گفتگو چل رہی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے جو ضروری علوم ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ میں علماء کرام کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا کہ قرآن کی جو تفسیریں ہیں، جو تفسیر کی جاتی ہے، اس کی اقسام کیا کیا ہیں؟ تھوڑا سا میں شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا۔ گزارش یہ ہے جی کہ قرآن پاک کی تفسیر جس طرح مولانا نے فرمایا کہ اس کے تفسیر کے مختلف اصول ہیں، صحیح، کوئی بھی مفسر ان اصولوں سے ماورا ہو کر قرآن پاک کی تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح، اصول یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہوگی، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے تشریح اور توضیح سے ہوگی، اور قرآن کی تفسیر تعامل امت سے ہوگی۔ یہ بالکل مصدقہ اصول ہیں اور بالکل واضح اصول ہیں۔ انہی مضبوط بنیادوں پر قرآن پاک کی تفاسیر لکھی گئی۔ صحیح، اب تفاسیر جن لوگوں نے لکھی ہیں، آگے وہی بات آ جاتی ہے کہ اصول اسلام، صحیح، اصول اسلام میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عام بندہ بیٹھ کر 10 سے 15 منٹ 1 گھنٹے میں اصول اسلام کو سمجھ سکتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے علوم کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کتنی رکعت ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم کیسے ہے، کتنی رکھتے ہیں، ایک ایک چیز، ٹائم کیا ہے، ایک ایک چیز آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، اس کے لیے آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، اسے کہا جاتا ہے کہ محکم آیات، ٹھیک ہے، واضح ہے، صریح ہے، واضح مسائل ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کو مسئلہ نہیں۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جو متشابہات، جس سے ایک قرآن کی آیت سے کئی معنی نکل سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہی معنی اس سے لیا جائے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا یہ ہے کہ کسی مفسر پر اس کا آپ کر لیں، اتفاق کر لیں کہ فلاں مفسر کی بات میں مان لیتا ہوں، یا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست دی ہے آپ بھی اس کے اندر اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن حتمی بات جو ہے اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا، فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ ایک بڑی آسان سا فارمولہ دے دیا کہ آپ نے قرآن سمجھنا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کیا وہ سمجھنا لازم ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. راسخ فی العلم لوگ وہ ہیں کہ جو بات سمجھ آئے یا نہ آئے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا. صحیح. عام سب سے بہترین بات عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ کیا کریں، جو اللہ نے نازل کیے ہیں، جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو من وعن تسلیم کر لینا اپنی ایمانیات کے ساتھ، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. کل من عند ربنا، جو میرے رب نے اتارا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی. دوسری بات قرآن پاک نے فرمائی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ کیا ہے کہ وہ اس میں سے اپنی مرضی کی باتیں تلاش کرتے ہیں. اب اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہی کے ذریعے بعض لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، قرآن ہی کے ذریعے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اب ہے تو قرآن ہے، ہدایت کیسے پاتے ہیں، گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہیں یقیناً وہ گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. جو قرآن کی تفسیر وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہو اور معلم قرآن نے قرآن سکھلایا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہماری اپنی اب دسترس ہے یا ہماری اپنی پہنچ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، اور لوگ وہاں تک پہنچے ہیں. تفاسیر میں بہت بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں. ایک تفسیر کا میں آپ کے سامنے حوالہ دینا چاہتا ہوں، معروف تفسیر ہے اور امت کی مشہور عالم دین نے لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر. صحیح بالکل. اب ابن کثیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسے تفسیر بالحدیث کہا جاتا ہے. تو آپ کو ایک ایک قرآن کی آیت کے ساتھ آپ کو 20-30 احادیث ملیں گی، اس کی تشریح میں، اس کی توضیح میں، اس کے بیان میں، اس کی وضاحت میں. صحابہ کرام کے اقوال ملیں گے، پورے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو بات یہ ہے جی کہ قرآن سمجھنا، بالکل کچھ اصول ہیں قرآن سمجھنے کے، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر آپ آسانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن پاک کے احکامات بالکل واضح ہیں، صریح ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں صحابہ کرام میں سے جو لوگ تھے ان میں پڑھے لکھے بھی تھے اور ان پڑھ بھی تھے. صحیح. سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، کہ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جو نہیں پڑھنا جانتے تھے. اب ایک صحابی آیا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملت دخل الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 منٹ کے اندر ساری بات بتائی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو چند باتیں مجھے بتا دی ہیں، اللہ کی قسم نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کافی ہے، جو آپ نے بتایا میرے لیے کافی ہے. تو جب وہ نکلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کے دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک دین یہ انتہا درجے کا آسان ہے. یہ جو ذہن بن رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس ذہن کو ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے، اس فکر کو ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن پاک کو، حدیث کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنی منمانی تفاسیر کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حدیث سے ماورا ہو کر، آپ صحابہ سے ماورا ہو کر، آپ اہل بیت سے ماورا ہو کر آپ قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اسی راستے سے سمجھنا ہے جو راستہ اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ اس راستے سے آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے. تو یہ آسان ترین طریقہ اور سہل ترین طریقہ ہے. اور تفسیر کے باب میں آپ نے بڑی اہم بات کی. اچھا، علامہ امین شہیدی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالماثور کی انہوں نے بات کی، اور تفسیر قرآن بالقرآن اس کی بھی. یہ آخر میں جو انہوں نے بات کی کہ کچھ لوگ اپنی آراء کو وہ تفسیر بالرائے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. اچھا، ہمارے عام جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے رکھنا تو بڑی اچھی بات ہے، تو یہ تفسیر بالرائے جو ہے اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ تو تھوڑا سا بتائیں تفسیر بالرائے ہے کیا؟ دیکھیے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے. واہ، بہت. آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو اپنے گھر سے کھانا لے کر نہیں جاتے. صحیح. آپ میزبان کے دسترخوان پہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کھاتے ہیں. صحیح، بالکل. آپ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اگر کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، مشیت خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اب وہ سمجھنا آپ کے مزاج اور آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اللہ کے بیان پر. صحیح. آپ اپنی خواہش کے مطابق سمجھنا چاہیں گے تو آپ اپنے دل کی خواہش کے مطابق چلیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے تو پھر اللہ کی مشیت کے مطابق سمجھیں گے. اس لیے تفسیر بالرائے کے حوالے سے شیعہ سنی تمام احادیث موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جس نے تفسیر بالرائے کی وہ اس کے
بہرحال اس کا جو میں عبارت نہیں بیان کرتا، تو لیے اتنی سخت ہے کہ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر کے اپنی رائے کو اللہ کی رائے قرار دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کو جو اجازت ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام اللہ پر غور کریں، آپ کو جو سمجھ آئے کہ کلام اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے، اللہ کا کلام آپ سے یہ چاہتا ہے، اور اس کی تائید رسول اللہ کی حدیث سے ہو، اس کی تائید اہل البیت کے کلام سے ہو، صحابہ کرام کے کلام سے ہو، جہاں پر یہ تائید ہو گئی آپ بری الذمہ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے سے ایک ذہن بنا لیا کہ مجھے یہ بات تلاش کرنی ہے قرآن میں، اس کے بعد آپ نے آیتوں کو ڈھونڈا اور ان آیتوں کو اپنے ذہن میں موجود اس بات پر منطبق کرنے کی کوشش کی اور رخ موڑنے کی کوشش کی، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اور اس کے نتیجے بیانیاں بناتے ہیں، جی اس کے نتیجے میں پھر آپ اللہ کے کلام سے اتنا دور ہو جاتے ہیں جتنے باقی اللہ سے دور لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے کلام بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ جی بالکل، اقبال نے یہی کہا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی منیت اور خواہشات سے آپ مبرہ کر کے، خالی کر کے، پاک ہو کر قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جاننے کی کوشش کریں قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر پھر آپ قرآن کی منشا اور اس کی رائے پر عمل کریں گے۔ لیکن جب آپ پہلے سے بہت سارے عقائد آپ کے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے افکار آپ کے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے زمانے کے نشیب و فراز سے آپ گزرے ہیں اور آپ نے دیکھا بھئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب آپ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ میری یہ جو رائے بنی ہے اس کی تائید میں کس قرآن کی آیت سے حاصل کر سکتا ہوں، تو یہ نری گمراہی ہے۔ اس لیے واضح طور پر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے خود کو قرآن کے اور قرآن کے بھیجنے والے کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ صحیح، اپنے آپ کو سپرد کر دیں، قرآن سمجھ آ جائے گا۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے، تو یہاں پر دسترخوان پہ جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی میں سے آپ نے اٹھانا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے۔ اچھا شہباز علی عباسی صاحب، یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، میں پڑھتا ہوں کہ اور جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اور ایک اور روایت ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ معلم کائنات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ تو مطلب یہ تو بڑی کلیئر کٹ واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے، بھلے کوئی اچھی بات ہی منسوب کیوں نہ کرے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے منسوب کر دی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہمارے ہاں فقہی حکم ہے اس حوالے سے، اگر کوئی شخص روزے کے عالم میں ہو اور کوئی اچھی سے اچھی بات کرے لیکن کہے یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ انہوں نے نہیں فرمایا ہے، جھوٹ، اس کا روزہ باطل ہے جھوٹ کی وجہ، چونکہ رسول اللہ پر اس نے تہمت لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے، اس میں کیا پتہ اللہ کے رسول بات کر ہی دیتے ہم تک نہ پہنچی ہو۔ بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اچھی بات بھی کسی شخص کے اوپر آپ بہت باندھ دیں؟ تو یہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بعض کا جب تفسیر لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر موجود ہیں اور ہم یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے پھیلائے ہوئے فتنے اور فساد کا روزانہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا سے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، لوگ اہل علم کے پاس کم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے سارے چیزیں میسر ہیں، تو وہ ان کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کہتے ہیں نا کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور جو دوسرا یہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ اب مجھے تو پتہ ہے کہ میں یہ کام غلط طریقے سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ میرے دل کے اندر کیا ہے؟ تو آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ سارا کام کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ مجھے دین کا عالم سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی اور خیر کی بات بتاؤں گا اور میں اپنی من گڑھت اپنے راستے جو ہیں وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو تھوڑا سا اس باب میں بتائیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، کیونکہ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو کون سے علماء کے پاس جائیں اور کوئی پیمانہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس شخص کے دل میں کجی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے ہمیں بتا بھی دی ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس عالم کے پاس جانا چاہیے اور کس عالم کے پاس نہ جائیں؟ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، اور ابتدا جو ہے وہ اس کی ہوئی تھی کس سے کہ تفسیر بنیادی طور پہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے کی بات کی تھی۔ یہاں میں ایک جملہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا رائے مذموم، اس کے حوالے سے، جی، ایک ہے رائے محمود اور ایک ہے رائے مذموم، ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔
جو رائے مضموم ہے اس کے حوالے سے ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا، اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اس کو دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے وَكُلٌّ مَحْجُوبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ عَنْ فَهْمِ مُرَادِ اللَّهِ مِنْ قَلَامِهِ، کہ ایسے تمام لوگ جو اللہ رب العزت کے کلام کے اعتبار سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں جو ان کی آوائے نفس ہے، وہ قرآن کی مراد سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جملہ ہے جو من گڑت، من چاہی اور من پسند تفسیر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا ادھر آئیے، قرآن خود اعلان کرتا ہے نا کتاب انزلناہ الیک لتبین لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، پھر آگے کہتا ہے الی صراط العزیز الحمید۔ یہ پوری آیا، ٹھیک ہے؟ پہلے جملے کو ذہن میں رکھیں اور اس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کیا کہا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، ان لوگوں کے پاس جائیں جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ظلمت کدی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ اور صراط عزیز حمید جو ہے یعنی سیدھا راستہ جو ہے اس پر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا اس ماحول کو سامنے رکھیے جس میں قرآن اترا۔ اس ماحول میں کیا تھا؟ سب سے پہلے قبائل پرستی، بت پرستی، کافر موجود تھے۔ کیا ہوتا تھا اس کے علاوہ؟ زر پرستی ہوتی تھی، تفاخر ہوتا تھا، نسلی اعتبار سے اپنے آپ کو ممتاز اور ممیز کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا تھا۔ مگر قرآن نے آتے ہی کیا اعلان کیا؟ اعلان کیا کہ لوگوں میرا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور طہارت کی طرف تمہیں بلانا ہے۔ میرا مقصد نزول کیا ہے کہ لوگوں کو کس کی طرف لے کے آنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ طہارت کا جو ہے انسان کو خزینہ اور گنجینہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے یہ کیا تھا۔ آج کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر بہت سارے تفسیر بالرائے کرنے والے وہ لوگ جو نہ قواعد عربیہ سے واقف ہیں، نہ بنیادی طور پر دیگر چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں کس کے اوپر؟ تفسیر کرنے کے اوپر، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی سارا کچھ ہم یہ کہتے ہیں نا آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، ٹھیک؟ بنیادی طور پہ تو اس کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن اس کو تنزن جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مقصد کچھ اور نکلے گا۔ یعنی پیچھے جتنے بھی لوگ گمراہ گزرے ہیں ساروں کے اوپر تو تنہائی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے اس کو لیا جائے گا۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بنیادی طور پر کن لوگوں سے لیا جائے، کون سے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن کے اندر تعارض اور تصادم دکھائی دیتا ہے، ٹھیک؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے، کہتے ہیں آؤ مسجد میں میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کی کس آیہ مبارکہ میں جو ہے وہ تعارض ہے، کہاں تصادم ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے ان کو کیا کیا؟ سمجھایا۔ اس ضمن میں حضرت عدی بن عاطم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ کہا گیا نا من الخیط الاسود، یعنی کہ سفید اور سیاہ دھاگوں کے اعتبار سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے تکیے کے نیچے جو ہے وہ دھاگے رکھنا شروع کر دیے۔ کریم آقا کے پاس جب یہ پہنچا تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور حضرت عدی بن عاطم کو یہ کہا کہ کیا تمہارا تکیہ تو جو ہے وہ بہت چوڑا ہے جس کے نیچے جو ہے وہ سفید اور سیاہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ حالانکہ آپ ذہن میں رکھیے کہ عدی بن عاطم قواعد عربیہ سے واقف ہیں، عربی ہیں، عاطم تائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو سمجھایا گیا۔ دور حاضر میں ضرورت کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے تفسیر لی جائے جو اصل میں قرآن کے مفسر ہیں، جو اصل میں قرآن کے شارح ہیں، تو اس طرف جایا جائے جو عمومی طور پہ ہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ آثار کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اسلاف کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ 14 صدیاں سے گزرتی ہوئی تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن جس دروازے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر من گڑت اور من چاہی تفسیریں ہی ہوا کرتی ہیں اور کچھ بھی نہیں باقی رہا کرتا۔ پھر قرآن کو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار تو نظریات کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور لطیفہ ہمارے دوست سنایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک شیعہ دوست ہے، اس نے قرآن مجید سے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے مقابلے میں دوسرا ہمارا ایک دوست کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، چونکہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ قرآن میں ہے شیعہ لست منہم فی شیء، یہ ہیں تو گویا الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ لست منہم فی شیء، اس سے ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ لوگ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لطیفہ وہ بنیادی طور پہ ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو من گڑت ہیں، اور اس اپنی مرضی کی بہت سے تفسیر علماء جو ہیں وہ ممبر پر بڑے زبردست طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مجمع کو نعرے بھی لگواتے ہیں۔ نعرے بھی لگوا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ آگے بھی کہا تھا نا کہ ہمارے بہت سارے وارثان محراب و ممبر جو ہیں ان سے ہمارا یہی گلہ ہے کہ اگر ہم حق بات کہہ دیں تو وہ ہمارے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں فتووں کی لٹ لے کے، ٹھیک؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی جو ان کا وقار ہے، جو شخصیت ہے، وہ کیا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں،
ان کو علم کی بات کرنی چاہیے، عمل کی بات کرنی چاہیے، تقوی اور طہارت کی بات کرنی چاہیے، محبت کی بات کرنی چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، مگر کیا کریں چونکہ نہ تو وہ علوم سے پورے طریقے سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی بسا اوقات وہ علوم لوگوں کو آگے منتقل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی جس کی اور وجہ بڑی سے اہم سارے بات مسائل آپ نے پیدا کی ہوتے کہ بعض اوقات آدھی خبر بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے، آدم علم بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے اور آدھا علاج بڑا مرض پیدا سر کرتا ہے۔ آج کے دوران میں آپ دیکھیں نا عنکبوت کی ابتدائی آیات جو دیکھیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان فی ذالک لذکری ورحمۃ للمؤمنین، کہ قرآن سے ہی ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی جو آیت ہے اس کا سیاق چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب سیاق میں کیا ہے؟ سیاق میں پوری اگر آپ آیت پڑھیں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی کی جو میری جو ہے میرا جو کلام ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا، قرآن نے بھی یہ کہا ان هو الا وحی یوحی، اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھی خبر آپ والی بات اسی کو انڈوز کر رہے ہیں ہم، یہ کیا کرتی ہے؟ طرح طرح کے فتنے پیدا کرتی ہے اور لوگ حدیث سے بے نیاز ہونے کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بنیادی طور پہ ہمارے ادلہ اربعہ میں سیکنڈ بڑی دلیل ہے۔ صحیح، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگیوں کو اس وجہ سے گزارتے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کی زندگی جو ہے اسے بہتر بنانا ہے، تو پھر آپ کو یہ چیری پیکنگ جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا اور میرا مختلف علماء کے پاس جا کر آپ ان سے استفادہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ جس طرح ہم ایک پلاٹ خریدنے کے لیے 1000 پلاٹوں کا دورہ کرتے ہیں، تو اسی طرح جو دین کا پلاٹ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پلاٹ ہے، اور اس پلاٹ میں کیسے داخل ہونا ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دروازے لگائے ہیں، ان دروازوں کے بجائے اگر آپ اوپر سے آنے کی کوشش کریں کچھ اور کریں گے تو پرابلم زیادہ ہوگا۔ انتخاب کرنے کے لیے کنسلٹنسی کے لیے لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہاں، وہاں پر آپ بڑی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ شہید صاحب چھوٹی سی ایک بات کر کے پروگرام کا خاتمہ چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل معمولی سی چیز ہے، اور بعض لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس پر عمل کیسے کریں۔ تو یہ جو تھوڑا سا یہ جو رویہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے علماء بھی ہیں وہ اس طریقے اتنا مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب ان سے یہ کہا جاتا ہے دوسروں سے کہ جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہاں اللہ کے رسول کہاں پر ہم، یار آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کی اس سیرت پہ چل سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس رائے کے بارے میں آپ تھوڑی سی بات کریں۔ بات بڑی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دین بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت آسان کس معنی میں ہے؟ آپ حرام کو ترک کریں، فرائض پر عمل کریں، صحیح، بہت آسان ہے، صحیح، بات ختم ہو گئی نا۔ ایسے ہی بالکل، ہاں، آپ تمام فرائض پر عمل کریں اور تمام محرمات سے اجتناب کریں، آپ کامیاب ہیں۔ لیکن جب آپ انہی فرائض پر عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہاں پر اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑے گی۔ ایسے ہی جب آپ محرمات کو ترک کرنا چاہیں گے تو معاشرے سے جنگ لڑنی پڑے گی، وہاں پر مشکل ہے۔ یعنی اس حوالے سے دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر آپ امر بالمعروف کرنا چاہیں جو کہ قرآن کا بہت ہی اہم حکم ہے، اللہ نے امت مسلمہ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ امت امر بالمعروف کرتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ امر بالمعروف کر کے دکھائیں گردن کٹتی ہے، آپ نہیں عن المنکر کر کے دکھائیں آپ کو رسوا کر دیا جاتا ہے، آپ کے خلاف ایک پورا طوفان اٹھا دیا جاتا ہے۔ مشکل تو ہے لیکن آپ نے کرنا ہے، کریں گے تو آسان ہو جائے گا دین، نہیں کریں گے اور خوف میں مبتلا رہیں گے تو وہ مشکل ہی رہے گا۔ اس لیے دین پر عمل کرنا مشکل کوئی نہیں ہے، صرف آپ کا ول چاہیے کہ آپ ارادے کے ساتھ داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آپ اور میرے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میری ظرفیت اور میری صلاحیت میری استعداد کے مطابق مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرو۔ مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح کرو جس طرح سے نبی نے کیا، میں نبی کریم کے اس مرتبے تک سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہنچ سکوں، لیکن اپنے مرتبے میں رہتے ہوئے ان کی نقالی تو کر سکتا ہوں، صحیح، بالکل، اور ان کو کاپی تو کر سکتا ہوں۔ یہی میری ذمہ داری ہے، یہ کرنا آسان ہے۔ جب یہ کرنا آسان ہے تو پھر مشکل کہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ علامہ محمد امین شہیدی صاحب، جناب مولانا مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب، جناب شہباز علی عباسی صاحب۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔